السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وقال أيضا ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ۔ معزز و محترم علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں، مسجد توحید ویرار پال گھر کے محترم ذمہ داروں اور مصلیوں، اس دینی اجتماع اور اجلاس میں شرکت کرنے والی تمام پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ایک بار پھر مسجد توحید ویرار میں آج 13 فروری 2026 دینی پروگرام کے حوالے سے حاضری کا یہ شرف پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آج کا جو موضوع ہے مجھے اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر اپنے نوجوان علماء کرام و ذمہ داران کا شکر گزار ہوں۔ برادر مکرم الطاف رحمانی اور ان کی ٹیم کا، جناب ارشد صاحب اور ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے یہ اصلاحی پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو، اجلاس کو فائدہ مند اور نفع بخش بنائے۔ بھائی الطاف پوچھ رہے تھے کہ موضوع کیا رہے گا۔ آج ہماری بات ہوئی تو ہم نے کچھ سوچا سرپرائز آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اس وقت موسمی موضوعات بہت چل رہے ہیں، خطبہ جمعہ میں بھی، پروگراموں میں بھی، رمضان اور اس کے استقبال کے تعلق سے الحمدللہ بھی آج ہی آپ نے کافی باتیں سنی ہیں۔ ایک موضوع جو عام طور سے نہیں بیان ہوتا، لیکن بہرحال جہاں ضرورت ہے ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں، میں اسے آج آپ کے سامنے اختصار سے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے لے پالک بنانے کی رسم اسلام کی نظر میں۔ لے پالک جانتے ہیں بھائیو کیا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں لے پالک کس کو کہتے ہیں بھائیو؟ صرف ایک ہاتھ، ہمارے ایک بزرگ، ہمارے علماء کرام جانتے ہیں۔ لے پالک بنانے کی ایک رسم ہند و پاک میں رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی
وہ کسی کا بچہ گود لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میں پالوں گا، ہے نا، متبنہ عربک میں کہا جاتا ہے، اور ہندی میں اس کو لیپالک کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو اڈاپٹیڈ سن یا اڈاپٹیڈ ڈاٹر کہا جاتا ہے۔ بچہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا نطفہ نہیں ہے، لیکن آپ نے دوسرے سے اس کو لے لیا ہے۔ میرے بھائیو، ہے نا ہندوستان میں کہ نہیں؟ لیکن غلطی کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ اس کو پال پوس کر، پڑھا لکھا کر، حتیٰ کہ شادی بیاہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ ساری وراثت اس کے حوالے، مرنے سے پہلے وصیت، میری جائیداد کا مالک میرا یہ بیٹا، حالانکہ وہ نقلی بیٹا ہے، اور اس کی وجہ سے سگے بھائی بہن اس انسان کے جس نے لیپالک بنایا ہے، وہ آدمی مر گیا، ساری جائیداد اپنے اس نقلی بیٹے کو دے گیا، اور اس انسان کے مرنے والے کے سگے بھائی سگی بہنیں موجود ہیں، 1 روپیہ نہیں پاتے، حالانکہ وہ جائیداد انہی کا حق ہے۔ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ دوسری یہ ہوتی ہے کہ لوگ دوسرے کا بچہ لے کر ڈاکومنٹس میں آدھار کارڈ، پین کارڈ، پاسپورٹ، لائسنس جو بھی ہے، اس میں فادر کی جگہ اپنا نام لکھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے نقلی باپ، اور مدر کی جگہ، ماں کی جگہ اپنی وائف کا نام لکھواتے ہیں جو اس کی نقلی ماں ہے، اور یہ اسلام کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے، جس کی دلیل میں آپ کو دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز اصل میں کئی سوالات ایسے کچھ لوگوں کی طرف سے آئے کہ مولانا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور جب ان کو بتایا گیا تو بالکل حیران و ششدر کہ ہم تو کار خیر کر رہے تھے، ارے بھائی دوسرے کا بچہ ہم نے لیا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، کھلایا پلایا، شادی بیاہ تک کر دیا، جاب اور ملازمت لے جا کر ایبراڈ میں ہم نے دلوا دی، کیونکہ ہم نے بتایا کہ ہمارا بچہ ہے، اور اتنے سارے احسانات کے بعد یہ ہے کہ تم گناہ کبیرہ کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے شریعت کا مسئلہ جاننا بہت اہم ہے۔ علم، دین کا علم ہمارا محافظ ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچاتا ہے، اور اگر یہ علم نہ ہو تو پھر ہم خندقوں میں جا کر گرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کار خیر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جو لیپالک بنانے کی رسم ہے نا، اگر آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پرانی قوموں میں بھی یہ رواج عام تھا، اور پرانی قومیں جو گزری ہیں ان میں بھی لوگ لیپالک بناتے تھے، یہ رواج تھا ان کے ہاں۔ جیسے قرآن میں 2 واقعات آپ کو ملیں گے۔ ایک واقعہ سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں ہے، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جب ان کے بھائیوں نے حسد اور بغض اور کینے میں انہیں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، آنے والے قافلے نے یوسف علیہ السلام کو پانی نکالنے کے بہانے وہ باہر لے آئے ان کو، اور پھر لے جا کر اس قافلے نے بازار مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، ان کے دام لگ گئے، اور پھر وہ کہاں گئے؟ کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے خریدا، اپنی بیوی زلیخا کے پاس لے کر گئے، اور کیا کہا؟ دیکھیے قرآن نے ذکر کیا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 پڑھیے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ جس نے خریدا تھا مصر کے بازار سے اس بچے کو، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اس کا اچھا ٹھکانہ بناؤ، اچھے سے پالو پوسو، تربیت دو، کیوں؟ عسى ينفعنا، ہمارے لیے فائدہ مند بنے گا، یہ نفع دے گا ہمیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ زلیخا اور عزیز مصر نے یوسف کو اپنا بیٹا بنانے کی خواہش ظاہر کی، یعنی یہ رواج اس وقت عام تھا، اور اس سے یہ بھی مفسرین نے بتایا ہے کہ زلیخا لاولد تھی، زلیخا کے پاس اولاد نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو بچہ اپنا بیٹا بنانے کی تمنا ظاہر کی۔ اچھا، ایک دوسرا واقعہ اور قرآن نے ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانی قوموں میں بھی لیپالک بنانا، دوسرے کے بچے کو گود لینا، اس کی رسم عام تھی، اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں سورہ قصص آیت نمبر 9 سے آگے پڑھیے تو وہاں پر ہے کہ جب ایک نجومی اور ستارہ پرست نے فرعون سے آ کر کہا کہ تم گدی نشین ہو نا آج، لیکن ایک پیدا ہونے والا ہے بچہ، بڑا ہوگا آپ کی کرسی چھن جائے گی۔ کہا اچھا،
اگر بات ایسی ہے تو آج سے میں ایک قانون بناتا ہوں، آج سے جتنی نرینہ اولاد پیدا ہوں گی سب کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، نہ رہے گا کوئی نرینہ بچہ اور نہ چھینے گی میری کرسی۔ قانون نافذ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ بہت فکر مند ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ کیا کروں، اس ظالم و جابر کو فرعون کو پتہ چلے گا تو میرے بیٹے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا، اللہ تو میری رہبری کر۔ سورہ قصص میں کہ اللہ نے وحی بھیجا، اللہ نے الہام کیا حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہ اپنے بچے کو تابوت میں رکھو پیٹی میں اور اسے بغل کی ندی کے حوالے کر دو، میں صحیح سلامت تمہارے بچے کو واپس تمہیں لوٹا دوں۔ میں واقعے کو ٹو دا پوائنٹ بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بڑی ہمت کی، ہاں اپنے جگر گوشے کو تابوت میں سلا دیا، ندی کے حوالے کر دیا، لیکن اپنی بیٹی سے یعنی موسیٰ کی بہن سے کہا قصی ہی، اسے دیکھتے رہنا، فالو کرتے رہنا، جاتا کہاں ہے، پکڑتا کون ہے، کیا ہوتا ہے مجھے بتانا۔ فبصرت بھی، وہ دیکھتی رہی، واچ کرتی رہی۔ ندی میں کچھ نہانے والے لوگ، تابوت انہیں ملا، ارے بچہ ہے اس میں، تو چلو فرعون کے پاس لے چلتے ہیں۔ یہ تابوت فرعون کے پاس پہنچ گیا، موسیٰ فرعون کے پاس پہنچ گئے، اور اس نے اپنے قانون کے مطابق، قرآن شاہد ہے کہ فرعون نے قتل کرنا چاہا، مارنا چاہا اس بچے کو بھی۔ آپ پڑھیے سورہ قصص کی آیت نمبر 9، یہاں پہ قتل کا ذکر بھی ہے اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اسے ہم اپنا بچہ بنا لیں گے۔ میں پڑھتا ہوں قرآن کی آیت، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ یاد کرو جب فرعون کی بیوی نے کہا تھا، فرعون کی بیوی نام نہیں ہے یہاں پر، کون ہے میرے بھائیو، یاد ہے؟ فرعون کی بیوی کا نام بتاؤ، حضرت آسیہ، جنتی خاتون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی خواتین کے درمیان شمار کیا ہے۔ یہی آسیہ ہیں جو آگے چل کر موسیٰ پر ایمان لاتی ہیں، ان کی امتی بنتی ہیں۔ یہی آسیہ ہیں جو فرعون کے ظلم و جبر سے پریشان ہوتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تو جنت میں مجھے گھر عطا فرما دے، اس ظالم کا محل، اس کا پیلس مجھے راس نہیں آتا۔ وہی آسیہ کہتی ہیں قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ تو میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے نا، لا تقتلوہ۔ تو فرعون برائے مہربانی آپ اسے قتل مت کرو۔ اردو کا ترجمہ جو کر رہا ہوں نا، اصل میں یہ لا تقتلوہ کا جو صیغہ ہے، کنجوگیشن ہے نا، اس کا تقاضا ہے۔ وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر جمع کا صیغہ استعمال کر رہی ہیں، جمع تعظیمی اس کو کہتے ہیں اردو میں، جسے ہم آپ کہتے ہیں نا۔ ایک ہے بھئی تو ایسا کر، تم کرو، اور دوسرے ہم کہتے ہیں آپ ایسا کیجیے۔ تو آسیہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کے لیے، حالانکہ وہ ظالم تھا، یہ مؤدبانہ اسلوب استعمال کیا، لا تقتلوہ، آپ اسے برائے مہربانی قتل نہ کرو۔ انہوں نے لاجک بھی دی اور کہا عسیٰ ان ینفعنا، یہ بچہ تو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وہم لا یشعرون، مصر والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنا بڑا محل آپ کا ہے، اسی میں اسے پالتی پوستی رہوں۔ یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ آسیہ اور فرعون نے اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنانے کی تمنا ظاہر کی، یعنی اس وقت بچوں کو اڈاپٹ کرنے کا یہ رواج موجود تھا۔ فرعون اس ظالم کو کیا پتا ہے کہ جسے وہ مارنا چاہتا تھا اس کی پرورش اسی کے محل میں ہوگی، ہاں ان کے بیوی کے گود میں ہوگی، اللہ نے موسیٰ کو وہاں پہنچایا، ان کی پرورش وہاں پہ ہوگی، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، اس طرح کے واقعات قرآن میں 2 جگہ موجود ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک بچے کو گود لینے کا واقعہ موجود۔ جانتے ہیں میرے بھائیو، اس بچے کا نام قرآن میں، جی ہمارے جوان بتاؤ کیا نام ہے؟ زید نام ہے۔ اکیلے صحابی رسول ہیں یہی، جن کو نبی نے اڈاپٹ کیا تھا، جو آپ کے اڈاپٹیڈ سن تھے، ہاں ان کا نام قرآن کریم ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ واقعہ سننے سے پہلے کہ نبی نے ان کو اڈاپٹ کب کیا، اپنا لے پالک کیسے بنایا، کب بنایا، یہ آپ جان لیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ابھی پیارے نبی کے سر پر تاج نبوت بولو نہیں رکھا گیا تھا، آپ کو رسول اور نبی نہیں بنایا گیا تھا۔ حضرت زید کو آپ نے کب اپنایا، یہ آپ کو ملے کب؟ یہ واقعہ مختلف کتب حدیث میں ہے، میں جامع ترمذی کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، 3815 نمبر کی حدیث ہے۔
علامہ البانی نے صحیح قرار دیا. اختصار ہے یہاں, کہیں پر تفصیل بھی ہے اس کی, کہ زید ایک بار اپنے گاؤں کے قافلے کے ساتھ نکلے اور اپنے رشتہ داری میں ایک دوسرے گاؤں ملنے جا رہے تھے. کیسے گاؤں والے لوگ, ولیجرز, آبا و اجداد کی تاریخ پڑھیے تو کبھی ان کی بیل گاڑی نکلتی ہے, کبھی گھوڑا گاڑی نکلتی ہے. یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب سائیکل بھی ایجاد نہیں ہوئی. لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے, ان کے یہاں جا کر کے اس طرح اچانک مہمان بنتے تھے اور لوگوں کو خوشیاں ہوتی تھیں. وہ زمانہ تھا. جا رہے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, پورے قافلے کو لوٹ لیا, بچوں کو مردوں کو غلام بنا لیا, لے جا کر زید کو بھی مکہ کے بازار میں بیچ دیا. اور خریدا حضرت حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور خدیجہ کو لا کر دے دیا, کہا پھوپھی بڑا اچھا غلام ہے, اسے لے لو. خدیجہ کی شادی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی تھی, کیونکہ خدیجہ کی شادی 40 سال کی عمر میں نبی سے ہوئی ہے, اور نبی کی عمر اس وقت کتنی تھی بھائیو؟ 25 سال. اللہ اکبر, دنیا کتنی ظالم ہے. وہ نبی جو کنوارا تھا, اپنی پہلی شادی جس نے کسی ایسی خاتون سے کیا ہو جو شوہر دیدہ رہی ہو, جو بڑھاپے کی دہلیز کی طرف اپنا قدم بڑھا رہی, اس کو یہ ظالم دنیا کہتی ہے کہ نعوذ باللہ عائشہ سے شادی کر کے انہوں نے اپنے رنگین ہونے کا ثبوت دیا. نعوذ باللہ. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی گئی. بہرحال بعد میں اس کا جواب بھی آیا. دنیا والوں کو انصاف کرنا چاہیے. جس نے پہلی شادی شوہر دیدہ خاتون سے کیا ہو وہ رنگین کیسے ہو سکتا ہے, اور عائشہ سے شادی رنگینی کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے. بہرحال وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زید آ گئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بڑا اچھا ہونہار, چاق و چوبند, لائق و فائق انسان ہے, یہ بڑا اچھا غلام, ذکی اور ذہین. ایک دن کہا اللہ کے رسول, اے میرے پیارے سرتاج, آپ کو میں یہ گفٹ کر رہی ہوں, میرا ہدیہ قبول کر لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے, آپ کے خادم بن گئے. اچھا, اس بیچ زید کے گاؤں کا قافلہ آیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج اور عمرہ کرتے تھے, اپنے انداز کا کرتے تھے. تو گاؤں والے آئے, طواف کر رہے تھے, اتفاق سے وہیں زید مل گئے. زید اپنے گاؤں والوں کو دیکھ رہے ہیں, گاؤں والے ان کو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے یہ زید ہے کیا؟ دونوں میں ہم کلامی ہوئی اور بعد میں پتہ چلا ہاں یہ زید ہیں. تو گاؤں والوں نے کہا کہ زید, آپ کے امی ابو پریشان ہیں, انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تم زندہ ہو کہ مردہ. تو زید نے کہا میں بالکل خیریت سے ہوں, اور یہاں بنو ہاشم کے ایک چشم و چراغ محمد بن عبداللہ ہیں, قبیلہ قریش کے سردار کے رشتہ دار بھتیجے, میں ان کے پاس ہوں, میں بہت آرام سے ہوں. گاؤں جانا تو میرے امی ابو کو بتا دینا. وہ قافلہ واپس گیا تو گاؤں میں جا کے بتا دیا کہ ارے آپ کا بیٹا زید زندہ ہے, اور وہ بھی مکہ میں ہے. مکہ میں ایک بڑے معزز انسان کے پاس ہے, محمد بن عبداللہ کے پاس. اب کیا تھا, زید کے ابو حارثہ تیار ہوئے, قافلہ تیار کیا, اپنے بھائی کعب کو لیا, اپنے بیٹے جبلہ کو لیا, اور کہا چلو ہم اپنے رشتہ دار کو لے کر آئیں گے. کرنسیاں جمع کی انہوں نے, اس وقت کے درہم و دینار کہ جو مانگیں گے محمد بن عبداللہ ہم دیکھ کر واپس لے لیں گے, اپنے بیٹے کو آزاد کر لیں گے. آئے چل کر مکہ, کہاں ہے محمد بن عبداللہ؟ لوگوں نے بتایا, پہنچ گئے. کہا محمد ہمارا رشتہ دار آپ کے پاس ہے, ہم اسے لینے کے لیے آئے, اور دیکھو ہمارے پاس زر و جواہرات بھی ہیں, جو مانگو گے آپ کی منہ مانگی قیمت ہم پے کریں گے, ہمیں ہمارا بیٹا دے دو. کہا کون؟ کہا زید. اچھا زید آپ کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے تو بلاتا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلوایا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جو ابھی آپ نبی اور رسول نہیں بنائے گئے. زید آئے, کہا زید پہچانتے ہو؟ کہاں یہ میرے ابو ہیں حارثہ, میرے چچا ہیں کعب, یہ میرے بھائی ہیں جبلہ بن حارثہ. کہا دیکھو یہ لوگ آئے ہیں لینے کے لیے. حارثہ جو ان کے ابو تھے کہنے لگے بیٹا چلو, بڑی قسمت سے آپ ملے ہو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو آزاد کرا لیں. کہنے لگے اللہ کے رسول کی طرف دیکھ کر, واللہ لا اختار علیک احدا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتا. ان کے ابو نے ڈانٹا, زید تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے, عقل ٹھکانے پہ تو ہے, ہم تمہیں آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں, درہم و دینار لے کر آئے ہیں, اور تمہیں غلامی کی زندگی پسند ہے, چلو تیار ہو جاؤ. ایک باپ تھے, وہ باپ کے انداز میں انہوں نے ڈانٹا, لیکن زید نے کہا کہ نہیں ابو
میں محمد کا در چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بہت پریشان ہوئے لوگ، تو کیا ہوا؟ اس وقت محمد بن عبداللہ، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو حارثہ پریشان مت ہو، آج سے یہ زید میرا غلام نہیں ہے، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، میرا وارث ہوگا، آج سے زید بن محمد ہے۔ اس لیے کچھ زمانے میں رواج تھا، زمانے جاہلیت میں لوگ دوسروں کے بچے کو گود لیتے، اڈاپٹ کر لیتے اور اسے اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے اور وراثت میں بھی حصہ دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کر دیا ابھی، کیونکہ آپ نبی اور رسول نہیں، اس وقت کا واقعہ ہے۔ اچھا، پھر بعد کے ایام گزرتے ہیں، حارثہ بہت خوش ہو گئے، ان کے بھائی کعب، ان کا بیٹا جبلہ کہہ رہے اب ہمارا بھائی، ہمارا بھتیجا، ہمارا بیٹا غلام نہیں رہا، اب ہمیں کسی بات کی فکر نہیں ہے، وہ تو بنو ہاشم کے چشم و چراغ محمد بن عبداللہ کا بیٹا ہے وہ، چلو ہم چلتے ہیں۔ بہت خوش ہو کر کے وہ لوگ لوٹے۔ ادھر پیارے نبی کو نبوت ملتی ہے، اور میرے بھائیوں السابقون الاولون کی فہرست جب آپ نکالیں گے نا، تو جیسے مردوں میں ابو بکر ایمان لائے، خواتین میں حضرت خدیجہ ایمان لائیں شروع میں، حضرت علی ایمان لائے، ایسے آزاد کردہ غلاموں میں جو نام ہے سب سے سر فہرست بولو کس کا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور 13 سالہ نبوت کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکے میں گزری ہے نا، جن سرد اور گرم حالات سے پیارے نبی گزرے، جن تکالیف اور مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا پیارے نبی نے کیا، زید بن حارثہ نے بھی آپ کے ساتھ تمام چیزوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ طائف کے سفر میں بھی نبی کے ساتھ گئے، اور واپسی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکر اور پتھر برسائے جا رہے تھے، وہاں بھی زید بن حارثہ نے اپنا سینہ نبی کے سامنے کھول دیا، وہاں اپنے سر پیش کر دیے، اے ظالموں مارنا ہے مجھے مارو، میرے محبوب کو مت ستاؤ۔ یہی زید بن حارثہ نبی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول کو اذن ہجرت ملتی ہے، اے نبی اب جاؤ مدینے کی سرزمین، وہاں آپ اسلام کی آبیاری کرو، اس کے پودوں کو وہاں سینچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں، زید بن حارثہ بھی وہاں مہاجر بن کر پہنچتے ہیں۔ اب چونکہ ایک بالغ انسان تھے، بڑے تھے، تو ان کے شادی کی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زید کی شادی اپنے رشتہ دار پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش سے کروائی، پیغام بھیجا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے، کس کے لیے؟ میرے لیے نہیں، یہ میرا لے پالک ہے نا، منہ بولا بیٹا، اس کے لیے۔ لوگوں نے تھوڑا سا ایسا محسوس کیا کہ شاید مناسب تو نہیں ہے، وہ آزاد کردہ غلام ہے اور میری بیٹی عرب کے خاندان کی چشم و چراغ ہے، کیسے یہ رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر پائے گا؟ لیکن نہیں، نبی نے کہا یہ میرا حکم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ شادی ہوئی، لیکن میرے بھائیوں نباہ نہ ہو سکا، آئے دن زید اور زینب میں انبن ہونے لگی۔ آ کر زید شکایت کرتے، اللہ کے رسول کیا کروں؟ کہا سمجھاتے رہو، بجھاتے رہو، اللہ کی بندیوں پر رحم کرو، اے زید جلدی مت کرو رشتہ توڑنے کے بارے میں، غلط کام ہے۔ سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، لیکن بہرحال نوشتہ تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا وہ پورا ہوا۔ ایک دن آیا کہ زید نہیں سنبھال سکے اور زینب کو طلاق دے دی انہوں نے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کو یہ لے پالکی کی رسم ختم کرنا تھا، اور اس کے پیچھے جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے سماج اور سوسائٹی کے حقداروں پر، اسے ختم کرنا تھا۔ اس کی وجہ سے بے پردگی اور بے حیائی جو بڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک تو قرآن کی آیات نازل فرمائی، اور دوسرے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا، باقاعدہ جبریل آئے کہ اے نبی اب آپ کی شادی زید کی مطلقہ بیوی زینب کی عدت پوری ہو جائے تو آپ سے ہو۔ اللہ کے رسول بڑے متفکر تھے کہ میں اپنے بیٹے کی بیوی اس سے شادی کروں، اس لیے کہ لوگ اس زمانے میں اپنے لے پالکوں کو، منہ بولے بیٹوں کو سگا بیٹا سمجھتے تھے، تو گویا وہ اپنے لے پالک کی مطلقہ اور بیوہ سے شادی کرنا بھی ایسے سمجھتے تھے جیسے میں اپنی بہو سے شادی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین کو یہ رواج ختم کرنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس و پیش میں تھے کہ یہ سماج ایکسیپٹ کیسے کرے گا، میں کس طرح سے اس کو مناؤں گا، زینب کو اپنی بیوی بنا کر کیسے میں انہیں قانع کروں گا۔ تو میرے بھائیو حکم آیا، اللہ کے رسول ظاہر سی بات ہے اللہ کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، آپ نے پیغام بھیج دیا، عدت پوری ہو گئی زینب کی، تو زید سے آپ نے کہا کہ جاؤ زینب سے کہو کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد کر رہے ہیں، میرا پیغام سنو۔ زید کہتے ہیں میں گیا، لیکن میں ان کی ہیبت اس قدر مجھ پر طاری تھی کہ میں آنکھوں بھر کر انہیں دیکھ نہیں سکا، وہ اپنا آٹا گوندھ رہی تھی، اس کا خمیر اٹھا رہی تھی، لیکن نبی کا پیغام میں نے پہنچایا کہ زینب آپ کو پیارے نبی یاد کر رہے ہیں،
پیغام نکاح بھیجا ہے۔ زینب نے جواب دیا کہ دیکھو میں تو کوئی فیصلہ اپنے بارے میں نہیں کرتی جب تک اللہ سے مشورہ نہ لے لیں۔ فوراً اٹھتی ہیں اپنا آٹا چھوڑ کر اور جاتی ہیں، وضو بناتی ہیں، مصلی بچھا کر کھڑی ہو جاتی ہیں صلاۃ استخارہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، صلاۃ استخارہ، حالانکہ اس دھرتی کے سب سے عظیم انسان قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ ابھی وہ نماز پڑھ رہی ہیں کہ اتنے میں حضرت جبریل آتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 اترتی ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب زید نے اپنی بیوی زینب سے اپنی ضرورت پوری کر لی اور ان کا یعنی طلاق ہو گیا، تو اے نبی زوجناکہا، ہم نے آپ کی شادی اسی زینب سے کر دی ہے، اسے قبول کرو۔ کیوں کر دیا ہے؟ اللہ نے وجہ بتائی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مستقبل میں کسی کو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے میں حرج محسوس نہ ہو، کوئی اسے عیب نہ سمجھے۔ اس لیے میں آپ کی شادی زینب سے کر رہا ہوں۔ آیت اترتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے روم میں جاتے ہیں، قرآن کی آیت سناتے ہیں، زینب سر تسلیم خم کر دیتی ہیں، آپ کی بیوی بن جاتی ہیں۔ یہاں سے میرے بھائیو لے پالکی کی جو عمارت بنی ہوئی تھی نا، وہ بولا بیٹا جسے سگا بیٹا مانا جاتا تھا، وہ عمارت اللہ نے ڈھا دی، اسے گرا دیا، ختم کر دیا۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، لوگو اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا۔ اور آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں کہا ادعوہم لآبائہم وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک انصاف والی بات۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نا کہ جیسے یہ آیت اتری تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور کہا زید انت اخونا و مولانا، آج سے آپ ہمارے دینی بھائی ہو اور ہمارے دوست ہو، آج سے ہمارے بیٹے نہیں رہے۔ آج سے کوئی زید بن محمد نہ کہے، ان کو کیا کہے؟ زید بن حارثہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کتاب تفسیر کی روایت کہتے ہیں اسی روز سے ہم لوگوں نے زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا اور کہنے لگے زید بن حارثہ۔ میرے بھائیو اللہ پالک کی عمارت گر گئی، ٹھیک ہے۔ آج بہت سارے لوگ اچھائی کرنے کے ارادے سے برا کر جاتے ہیں، پالتے پوستے ہیں دوسروں کے بچوں کو، لیکن ان کے نام کے سامنے، ان کے باپ کے نام کے سامنے اپنا نقلی نام وہاں درج کرواتے ہیں، گویا وہی اس کے باپ۔ اپنی بیوی کا نام ان کے ماں کی جگہ درج کرواتے ہیں، گویا وہی ان کی ماں ہے۔ میرے بھائیو غلط ہے۔ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان آیات کے اترنے کے بعد جو تلقین فرمائی وہ یہ ہے، صحیح بخاری 6766 نمبر کی حدیث 6766، پیارے نبی کہتے ہیں من ادعى الى غیر ابی وهو يعلم انه غیر ابی فالجنت علیہ حرام۔ ترجمہ سن لو میرے بھائیو، جو آدمی کسی غیر کو اپنا باپ گردانے، جو اس کا باپ نہیں اسے باپ کہے، حقیقی باپ سمجھے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں، فالجنت علیہ حرام، نبی کہتے ہیں جنت اس کے اوپر حرام۔ تو میرے بھائی جنت چھوٹے گناہ پر حرام ہے کہ بڑے گناہ پر؟ بولو گناہ کبیرہ ہے۔ آئیے دوسری حدیث میں سناتا ہوں، شیخ نے پرچی دے دیا ہے، سنن ابن ماجہ 2611 نمبر کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ادعى الى غیر ابی لا يرح رائحة الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 500 عام۔ جو آدمی کسی غیر کو اپنا باپ بنائے، نقلی باپ کو اصلی باپ کہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں، تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے، جنت کی خوشبو نہیں۔ میرے بھائیوں آج یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، اصلاح کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی نے ایسا کیا ہو۔ زیادہ تر یہ کہاں ہوتا ہے؟ ایسے واقعات کس کے ہاں انجام پاتے ہیں؟ وہ لوگ جو شادی کرنے کے بعد 8-10 سال تک لاولد ہیں، تو کہتے ہیں کہ چلو کسی کا بچہ گود دے لیتے ہیں، کبھی بھائی کا، کبھی بہن کا، کبھی کسی اور رشتہ دار کا، کبھی کسی یتیم اور
اس طرح سے لے آتے ہیں اور اپنا سگا بیٹا بنا کر کے رکھتے ہیں۔ میں ایسے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، اسلام نے کسی بچے کی پرورش کرنے سے نہیں روکا، کسی کو پالنے پوسنے سے منع نہیں کیا، ہاں کسی کی شادی بیاہ سے آپ کو نہیں روکا، یہ تمام کام نیک۔ بس خیال رہے ان کے ڈاکومنٹ میں آپ ایز فادر اپنا نام درج مت کرائیں، گناہ کبیرہ۔ اپنی بیوی کا نام ایز مدر درج نہ کرائیں، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ بن سکتے ہیں تو گارجین، کیا بن سکتے ہیں؟ گارجین کا کالم رہتا ہے میرے بھائی، گارجین میں اپنا نام درج کرائیں، سرپرست بن جائے، ولی بن جائے، اسلام آپ کو نہیں روکتا۔ لیکن آپ کہو میں فادر ہوں، تو سن لو میرے بھائیو، اللہ کی قسم اگر اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچے نا، قرآن کی یہ آیات اور احادیث ہوتے ہوئے بھی، تو اسی دنیا میں اس کے بھیانک نتائج ہمیں دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ ایک واقعہ درج فرماتا ہوں، میں ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں۔ عبد الواحد انور یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اپنی کتاب متبنہ ایک غیر شرعی رسم، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ گاؤں کا رہنے والا ایک شخص، گاؤں کا نام نہیں بتائیں گے کیونکہ میرے بھائیو بس نصیحت کے لیے، گاؤں کے رہنے والے ایک شخص نے جس کے پاس اولاد زیادہ تھی، ایک دوست نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس اولاد ہے مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو ایک میرا بچہ، ایک بچہ، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو میں اس کا ڈاکومنٹ بنواؤں گا اور باپ کی جگہ تمہارا نام نہیں رہے گا، میں اپنا نام لکھاؤں گا، میری بیوی کا نام ماں کی جگہ رہے گا، اور میں اسے ایبراڈ لے جاؤں گا، افریقہ میں رہتا ہوں، افریقہ جانتے ہو نا؟ بولے ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ کوئی بات نہیں۔ بولے ملازمت دلاؤں گا تمہارے بچے کو، لیکن وہاں لے جانے کے لیے یہ سب ڈاکومنٹ اپنے نام بنوانا پڑے گا مجھے، میں اپنا نام باپ کی جگہ اور اپنی وائف کا نام ماں کی جگہ لکھواؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس نے لائٹلی لیا اور کہا ٹھیک ہے۔ اس شخص نے اپنے دوست کے بچے کو گود لیا، پالا پوسا، اور اس کے تمام ڈاکومنٹ، آدھار، پین کارڈ، جو ضرورت تھی، حتیٰ کہ پاسپورٹ بھی، وہاں بھی اس کے باپ کی جگہ اپنا نام درج کروایا اس نے، اور ملازمت کے لیے افریقہ لے گیا۔ وہ بندہ وہاں رہتا تھا، ملازمت بھی لگ گئی، وہ نوجوان وہاں پر سالوں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ واپس ملک آیا، ہندوستان، اپنے گھر آیا، اپنے اصلی ماں باپ کے پاس آیا، اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کی ایک سگی بیٹی، اس کی ایک سگی بہن جو اس وقت چھوٹی تھی جب وہ افریقہ گیا تھا، آنے کے وقت وہ بالغہ ہو چکی تھی۔ یہ نوجوان آتا ہے اور اپنی اسی سگی بہن سے عشق کے چکر چلانے لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تو آ کے سمجھاتے ہیں بیٹے ارے یہ کون ہے جانتے ہو؟ یہ میری بیٹی ہے جیسے تم میرے بیٹے ہو، یہ بھی میرا خون ہے جیسے تم میرا خون ہو، تم دونوں سگے بھائی بہن ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ کس منہ سے تم اس سماج میں نکلو گے اگر تم عشق چلاؤ گے؟ لیکن ان لوگوں کی میرے بھائیوں بات آگے بڑھتی رہی۔ ایک دن آیا کہ نعوذ باللہ جا کر ان دونوں نے کورٹ میں کورٹ میرج کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کورٹ میں قاضی نے نکاح بھی پڑھا دیا، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاسپورٹ میں آدھار میں دوسرے کا نام باپ کی جگہ ہے، اور اس کے بہن کے آدھار میں اصلی باپ کا نام ماں کا نام درج ہوا ہے، دونوں کے کاغذات الگ الگ باپ کے ہیں ماں کے ہیں۔ تو قاضی نے پڑھا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے دونوں الگ الگ رشتے ہیں تو پھر شادی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور انہوں نے ان کو اندھیرے میں رکھا قاضی کو۔ نکاح جب ہوا تو گاؤں والے سن کر بالکل لال پیلے ہو گئے، آگ بگولے ہو گئے، گھر پہ آئے، کہا اس نوجوان کو یہاں سے نکالو یا اسے توبہ کرنے پر مجبور کرو ورنہ ہم بائیکاٹ کریں گے۔ باپ نے سختی کیا، نہیں مانے، راتوں رات وہاں سے نکل کر عبد الواحد انور یوسفی نے لکھا ہے کہ ممبئی آ گئے۔ ممبئی آ کر ان دونوں نے پناہ لیا، سگے بھائی اور بہن میاں بیوی بن گئے، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد ان کو 2 بچے بھی ہوئے۔ کتنے؟ بولے ہم جب یہ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت ان کے 2 بچے تھے۔ اس بارے میں دلی کی ایک سنستھا نے جس کا نام آدم سینا ہے، اس نے سنا تو اس کے لوگ چل کر کے آئے یہاں ممبئی ان دونوں کو سمجھانے کے لیے، یہ غلط کر رہے ہو، ہمارا کام ایسے لوگوں کو بتانا اور سمجھانا ہے، تم آدم کی سینا ہو، آخر بھائی اور بہن کیسے شادی کر سکتے؟ لیکن نہیں مانے۔ اللہ عالم اس وقت ان کے حالات کیا ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسی رسوائی کا دن کبھی اس بچے کے سگے باپ نے ماں نے سوچا تھا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہم یہ جو جرم کر رہے ہیں کتنا بڑا جرم ہے؟ اپنے بیٹے کے آگے اپنے نام کی جگہ دوسرے کا نام درج کرانے کی پرمیشن